ایک بوجھل اداس شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. ایران اسرائیل کشیدگی میں تھوڑی سی امید بنی تھی کہ شاید کوئی ٹھہراؤ آئے، لیکن گزشتہ شب امریکہ نے آپ جانتے ہیں کہ ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں مستقبل کے اندیشے مزید جو ہیں وہ اندھیروں کی طرف بڑھنے لگے ہیں. اس نئے عالمی بحران میں امریکہ اور اسرائیل کے تصویراتی یا اسٹریٹجک اہداف کیا ہیں، چائنا اور رشیا کا رد عمل کیا ہوگا، اس ساری صورتحال کا خطے اور دنیا کے توازن پر کیا اثر پڑے گا، اور یہ بھی کہ اس بحران میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی یا کیا ہونی چاہیے. بہت سے سوالات ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آج کی نشست میں ان کا تذکرہ ہو سکے گا. ٹائٹل آج کی گفتگو کا آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں: اسرائیل ایران وار اینڈ پاکستان، دا نیوکلیئر ڈائمینشن اینڈ بیونڈ. اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکرس. On my right sits Dr. Pervez Hood Bhai. He needs no formal introduction. You know, he's a nuclear physicist, author and columnist, widely recognized for his critical stance on nuclear disarmament and his efforts to promote peace, rational discourse and scientific thinking in Pakistan and beyond. On my left sits Mohammad Awais Anwar. He's the director of research at RSIL, that is the Research Society of International Law, where he leads work on the international law, human rights and legal reform. Moreover, he is the founder of Logic, which is a legal education and advocacy initiative aimed at bridging the gap between legal knowledge and practical understanding. Awais Anwar holds an LLB honours from the University of London and has studied at SWAS, that is the School of Oriental and African Studies, as well as the University of Vienna, where he specialized in international legal studies. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز سوئچ کر دیں اپنے سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. باہمی گفتگو کے بعد جیسا کہ یہاں کی روایت ہے، ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے. جب وہ مرحلہ آئے تو پلیز ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکروفون از گیون ٹو یو. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا اور پلیز موضوع کے گرد ہی رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس مکالمے میں شریک ہو سکیں. اینڈ دیٹس اٹ. سو پلیز ویلکم محمد اویس انور آن مائی لیفٹ اینڈ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی آن مائی رائٹ. پارڈن میں فارمیٹ نہیں بتا سکا، تھوڑا سا تبدیل کیا آج ہم نے فارمیٹ. باہمی گفتگو کی بجائے پہلے 10 منٹ پرویز ہود بھائی صاحب جو ہیں اپنی اچھا آپ چلیں، پہلے اویس انور صاحب جو ہیں وہ ٹاک دیں گے، فالوڈ بائی 10 منٹس بائی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. دوبارہ اویس انور صاحب 10 منٹ کے لیے بولیں گے، پھر پرویز صاحب، تاکہ دونوں کا جو نیریٹو یا دونوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ریگارڈنگ دس ٹاپک وہ سامنے آ جائے. اس کے بعد دونوں بیٹھ کے آئی تھنک 20 منٹ کافی رہیں گے، میوچل ڈسکشن کریں گے، اینڈ آفٹر ورڈ ہاؤس ول بی اوپن فار کیو اینڈ اے. سو پلیز ویلکم اگین اویس انور اینڈ پرویز ہود بھائی. تھینک یو. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, thank you so much first of all to Dr. Pervez Hood Bhai for the invitation, to Black Hole for having me. Meji, I only have 10 minutes and I wanted to میں شروع اس چیز سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں اس یہ جو ہاسٹیلیٹیز ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان. سو آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ گیو اس کوئک بیک گراؤنڈ سو دیٹ وی بیٹر انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ. ٹھیک ہے، اور یہ جو 4-2 پہ اٹیک ہے اس کو بھی ہم کور کر لیں گے. سو فار یہ کل تک جو اٹیکس ہوئے تھے دس کورز دیٹ. جو ایران میں اٹیکس ہوئے ہیں، جو اسرائیل میں اٹیکس ہوئے ہیں، ان کے آپس میں جو ڈسٹینس ہے، دا شارٹیسٹ ڈسٹینس از اباؤٹ 1000 to 1100 kilometers. اور جو لارجسٹ ڈسٹینس ہے that is about 25 to 3000 kilometers. And the reason I mention this is that some of the missiles that Israel, as you can see, most of the attacks have taken place in western Iran because that is closer. Eastern Iran is somewhat phir bhi safe, lekin there are limitations over there as well. Next slide please. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تہران پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، پولیس ہیڈ کوارٹرز پہ. دیر آر نمبر آف سویلین سائٹس جہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، مینلی ٹو ٹارگیٹ سائنٹسٹ، نیوکلیئر سائنٹسٹ، اور بے شمار اور چیزوں پہ بھی ان کے وہ دیکھ سکتے ہیں. سو فار ایران ہیز کلیم کہ 430 people have been killed and some 3500 have been injured. Next slide.
یہاں پہ یو کین سی دیٹ دس واز اے ڈیکیپیٹیشن اٹیک. دا فرسٹ نائٹ جو تھا وہاں پہ آپ کی جو پوری لیڈرشپ تھی اور IRGC کا چیف اینڈ ایز ویل ایز دا چیف آف آرمڈ اسٹاف, in fact the guy who was promoted after that to that position, he was also taken out. So you have a number of leadership that was taken out. The only person who wasn't really taken out was Khamenei, which is their supreme leader, the Rahbar. Next slide please. Israel pe jo kuch attacks Iran ne kiye in return, this is again Israeli estimates, so take that as you wish. Ye Tel Aviv ka ilaka hai, and Israel is a very small country, so Tel Aviv, this is pretty much right next to wo yahan niche aapke paas wo aa jata hai, Jerusalem aa jata hai. So anyway, most of the attacks have taken place on Tel Aviv and a number of other places. Haifa ho gaya, Ashkelon mein bhi thode bahut hue hain. 450 missiles approximately, 1,000 plus drones, 90% interception rate hai, right? So we're talking about say 45 hits from missiles, and most of these are hypersonic missiles, and we'll get into that in a little bit. Israel claims that about 24 people have been killed and there have been hundreds injured, but there's been a lot of damage to property. Israeli strikes are a lot more precise. Iranian strikes, for whatever reason, whether it's aerial defense ki wajah se ya kuch aur, they're not as precise. So as you can see, the Mossad headquarters was targeted. The bombs landed near it, not on it. Next slide please. جو اسرائیلی اسٹرائکس آن دا نیوکلیئر فیسلٹیز, اس میں میں نے فوردو بھی ایڈ کر دیے کل رات آج صبح, بیکاز دیٹ واز اسٹرک لاسٹ دس مارننگ. سو دیز آر دا نمبر آف سائٹس ہیئر. واٹ از کریٹیکل ناؤ, فوردو وڈ ہیو بین دا کریٹیکل ون بفور. اٹ از انڈر 80-90 meters deep. It is difficult to target, and in fact we don't know even if it's been targeted effectively enough. This Bushehr is the only real reactor, right? Hitting a reactor is very different from hitting enrichment facility, right? In terms of say the radiation leakage that comes out. Reactors, if Bushehr gets hit, and Israel has refrained from doing it so far, if a reactor gets hit, there is radiological fallout, and that will affect all of these countries: Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, and a number of the UAE, etc. Isme khas kar jo Qatar or a number of these countries, ye desalination plants jo hain, that's how they feed and get water to their people. They will not have access to water essentially. Next please. Play kar de please. So ye maine kal badi mehnat se ye banayi hai, to please enjoy this. This is the Fordo facility, theek hai ji. As you can see, it's deep into the mountains. You have these tunnel entrances here, and just to give you some perspective, this is a pretty significant mountain range. These aren't just hills, whether it seems that way or not. So this is what you get from that. Next slide. Okay, so sorry, next slide kare ji. These are plans that Israeli intelligence was able to get of the inside of Fordo. ठीक है. Next kar dein please. So if you look at it, just to give you an idea, it folds in over there, and really this is what it is underground. So this whole hall, next, is filled with uranium gaseous gas centrifuge cascades, right? Which is basically centrifuge after centrifuge. They spin really fast, and they separate the U-238 from the U-235. U-235 is the fissile one, which is the fun one, if you will, right? Which is what you use for civil nuclear power, but also for nuclear weapons, right? Or iski concentration badhana is, or ratio badhana is what we call enrichment. Next, please. Now the problem is next is that this is 80 to 90 meters underneath, underground. It's not just rock and earth. This is also reinforced concrete. So usko strike karna becomes very difficult. Next slide. Next, please. This is the only ordnance or weapon that can really do this, and this is the GBU-57 massive ordnance penetrator. MOPS isko kehte hain, bunker busters bhi se kehte hain, and bunker busters ki different variety hoti hai, but this is particularly the one that they've used this morning. It's 30,000 pounds. It falls at almost the speed of sound, and then it penetrates almost 200 feet deep, right? But you need multiple strikes, and what our understanding so far is that 3 of these were used on Fordo. There is no outside damage other than holes, as far as we know so far, and this is unconfirmed, unverified. Kuch Twitter pe maine 1-2 images dekhi thi, because it's too soon to know. Next, please.
Very quickly, Iran's missiles, the blue ones are the ones they've used so far. These are some of the older ones, shorter distance. They really can't, many of these can't even reach Israel. Jo the Haj Qasim hai, Ghadar hai, you have Khyber Shikan. These are important ones which have been used so far. Fatah 1 has also been used. Fatah 2 has not been used as far as we know. And Khurmshar, we are not sure. But the reason why I put red arrows next to them is that these are the ones that have the potential to cause a lot of damage. And the reason is Fatah 1 and Fatah 2 are hypersonic missiles. They go many times the speed of sound, Mach 5 plus. And so far what we've seen, the 45 or so hits that you've had have been, many of the videos that I'm sure you've seen, those really fast hitting missiles, those are hypersonic missiles, right? And hypersonic is not just speed, they also have maneuverability, right? So normal aerial defense that Israel has, and could we go to the next slide, please? Time kitna ho gaya? 4 minutes only. 4 minutes hai abhi, acha. Okay, so what we have right now is, Israeli, different waves of Israeli air defense. ठीक है जी? इसमें आपके पास जो हम सुनते रहते हैं and what we keep on claiming is Iron Dome, right? And it's that little one over there. Iron Dome really has a very small role to play in this particular conflict. When missiles come from Iran, it's not the Iron Dome that's hitting them. It is Arrow 3, Arrow 2. You have the THAAD system, but it's really the bigger ones. Arrow 3 is doing it. Arrow 3 is the longest distance Israeli indigenous system. And this also has exoatmospheric ability. So outside the atmosphere, it can strike ballistic missiles. Now, just to give you a quick background, aapke paas cruise missiles hote hain, which can be hypersonic as well as supersonic or subsonic. And you can also have ballistic missiles, right? Which can also be, hypersonic or not. Ballistic missiles, unki trajectory is like this. That's why they're called ballistic, and they go essentially into upper atmosphere or space, and then they take their time to get to the target, and then they hit it. The fastest one, the Fatah 1 that Iran has, takes about 12 minutes to reach Israel. Okay, that's pretty fast. Because it goes many times the speed of sound, right? And some of the other missiles, they can take, a lot longer. The drones usually take hours, 6 to 7 to 8, 9 hours at times to get to Israel. So ये आप देख सकते हैं वो. सबसे पहले Arrow strikes them down, but even before that you have US as well as Jordanian and other countries, unki missile systems which are attacking many of the Iranian things. So many of these don't even reach Israel. फिर आपका Arrow 3 है, फिर आपके पास Arrow 2 आ जाता है, which is a smaller distance का. David Sling is a pretty close distance, 400 to 300 kilometers. And much of this is taking place over Jordan, for example. It doesn't even reach, because Israel is a tiny country, if you look at it. It doesn't have 300 kilometers as such. So much of these interceptions are taking place outside of that area, jo aap dekh sakte hain. You have Patriot, again, US systems. THAAD is a very powerful or very significant system, which is US based. And this also has a lot of range, but it waits for long range missiles to get closer. Or jo unki terminal range hoti hai, when they're striking down, that's when they're hit. So it gives, it's वो जो last resort वाला होता है. और बिल्कुल end पे आपके पास फिर Iron Dome आता है. And this is not designed for cruise missiles or ballistic missiles. This is for Hamas rockets or for artillery that's really fired there. So this was just some of the technical aspects that I hope will help you learn this. If you want these slides, I'm sure I can share them with, they already have them here, so you're welcome to have those. But this is, I just wanted to start off with this so we better understand when we're following it. Thank you, Jay. वैसे अब ठीक है, आपने हमें बता दिया है मिसाइल इसराइल के पास कितने हैं और ईरान के पास कितने हैं. लेकिन आज मैं एक बहुत उदासी की हालत में हूँ. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ. बहुत शर्मिंदा हूँ इसलिए कि हमारी हुकूमत ने, मेरी हुकूमत ने एक ऐसे शख्स को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया है जो गज़ा के बच्चों का कातिल है, जिसने ये बम आज सुबह गिराए ईरान के ऊपर, जिसने अपनी अना की खातिर
पूरी दुनिया को अब दीवाना किया हुआ है, एक ऐसा शख्स, उसके सामने जब हमारे कौम फरोश जर्नैल जाके लेट जाते हैं, उसकी मिन्नत समाजत करते हैं, उसको बताते हैं कि हम तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे पाकिस्तान के कौमी सरमाए से, तो मैं समझता हूँ कि इस बेगैरती से हम आगे निकल ही नहीं सकते थे कि वो जो जालिम है जिसने फ़लस्तीनियों का कत्ल आम किया है, उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करना शर्मनाक बात है। क्या हम नेतन्याहू को भी अब नोबेल प्राइज़ देने वाले हैं? बहरहाल बात एटम बम की हो रही है। क्या ईरान एटम बम बनाना चाह रहा है? इसकी तारीख मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, और ये कहानी सन 52 से शुरू होती है, जब ईरान में शहंशाह को अमेरिकनों ने बिठाया। उससे पहले मुसद्दिक का ज़माना था, जिसको CIA ने हटवा दिया, और इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि उनके जो दस्तावेज़ात हैं वो अब ये बताते हैं कि एक CIA कू के नतीजे में उसे निकालकर शाह पहलवी को ईरान का हुक्मरान बना दिया गया था। और जब शाह पहलवी बन गया, ईरान का लीडर, हुक्मरान बना, तो उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हाँ, मुझे न्यूक्लियर पावर चाहिए, और न सिर्फ न्यूक्लियर पावर चाहिए लेकिन मुझे न्यूक्लियर बम भी चाहिए, क्योंकि जो फुजला निकलता है न्यूक्लियर रिएक्टर से वो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बम बनाने के लिए। लेकिन फिर उसको ईरान के अवाम ने भगा दिया। आखिर उसके इतने ज़्यादा जुल्म थे, वो न सिर्फ अमेरिका और मगरिब का पिट्ठू था, लेकिन उसने पूरा कौमी ख़जाना खर्च कर दिया था दिफाई सामान ख़रीदने पर। बहरहाल एक लंबी जद्दोजहद के बाद ईरान के लोगों ने उसे छुटकारा हासिल किया 1979 में। तो उस वक्त फिर ईरान का जो एटमी प्रोग्राम था वो रुक गया। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि उस ज़माने में 70 की दिहाई में मैं MIT में स्टूडेंट था, और उस वक्त जो ईरानी स्टूडेंट थे वो उठ खड़े हुए थे कि शाह ईरान, उनके मुल्क का सरबराह, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की खातिर ईरान से स्टूडेंट्स MIT में दाखिल करवा रहा था। सब शाह ईरान से नफरत करते थे, लेकिन अमेरिका की हुकूमत, जो वैसे किसी और को नहीं आने देती थी MIT में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए मुस्तस्ना वो हो गए, एंड दे गॉट एडमिशन विदाउट even the proper qualifications। तो चलिए, ये था अमेरिका का रोल। लेकिन जब 79 में ईरानी इस्लामी इनकलाब आया, तो उस वक्त फिर इमाम खुमैनी ने कहा कि हमें एटम बम की ज़रूरत नहीं है, और 5 साल तक ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। लेकिन फिर जब खुमैनी फौत हुए और उसके बाद खमेनाई आए, तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीरे धीरे ज़्यादा फिर एक तक़वियत मिलने लगी, इसलिए कि ईरान की अब सोच खमेनाई के होते हुए तब्दील हो गई थी। अब ईरान ने ये सोचना शुरू किया कि हम एक इस्लामी रियासत हैं, और हम अपना असर और रसूख तमाम मशरक़ वुस्ता में फैलाएंगे। तो लेबनान में हिज़्बुल्लाह को खड़ा किया, यमन में हूथियों को खड़ा किया, मजबूत किया, और उनका ये इसरार था, बल्कि बार बार वो ये कहते रहे कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हम इसराइल को ख़त्म करेंगे, वी विल ड्राइव देम इनटू द सी। हमें इसराइल का वजूद कबूल नहीं, हम उन्हें जान से मार डालेंगे। अब इसराइल के पास जितनी अस्करी ताकत है,
وہ پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ ہے. اور یہ بات تو اس وقت ثابت ہوئی جب 67 کی جنگ ہوئی اور اسرائیل نے بڑھتے بڑھتے اپنے حدود کہیں آگے کر دیے, اور پھر 73 کی جب جنگ ہوئی تو اس وقت اور زیادہ. جب مصر نے اپنی شکست قبول کی اور اس دوران 67 اور 73 کے دوران وہ تیزی سے ایٹم بم بناتا چلا گیا. آج جو مغرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ایٹم بم کو ختم کریں گے, کبھی وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتے کہ اسرائیل کے پاس 70 سے لے کر 200 ایٹم بم ہیں. ایران تو اس کے نزدیک پہنچنے والا تھا, ارادہ تھا. اور میں اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو یہ کہتا ہے کہ ہم بم نہیں بنانا چاہ رہے ہیں, وہ غلط ہے, وہ جھوٹ ہے. اور یہ ڈپلومیسی کا کھیل وہ کھیل رہے تھے. لیکن آخر کیا جواز بنتا ہے کہ ایک ملک جس کے پاس اتنا زیادہ تیل ہو کہ وہ نیوکلیئر پاور کی تلاش میں نکلے, کیا جواز بنتا ہے کہ جب اس کے پاس ری ایکٹر ایک ہی ہے, جیسا کہ اویس صاحب نے آپ کو بتایا, ایک ری ایکٹر ہے اور وہ بشہر کا ہے, جس کے لیے آپ کو 3% یورینیم کی ضرورت ہے. یعنی وہ زمین سے جو یورینیم کانوں سے نکالتے ہیں تو اس کو انرچ کرنے کی ضرورت سے 3% کی ہوتی ہے, جبکہ انہوں نے, ایرانیوں نے اتنے زیادہ سینٹریفیوگ لگائے اور اتنے اس کے کیسکیڈز لگائے کہ اب ان کے پاس 60% یورینیم ہے, جس کو وہ بآسانی وہ ہفتوں کے اندر, کیا دنوں کے اندر 90% کر سکتے ہیں. 90% کافی ہوتا بم بنانے کے لیے, اور ایک بم نہیں کئی بم بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران بم تلاش کر رہا تھا, لیکن کیا اس کو روکا جا سکتا تھا؟ بالکل روکا جا سکتا تھا. 2015 میں ایک معاہدہ طے ہوا امریکہ اور ایران کے بیچ میں. امریکہ کیا, پوری جو مغربی دنیا جو JCPOA کے نام سے جانا جاتا ہے, اور جس پر اگر عمل کیا جاتا تو آج کی صورتحال بالکل نہ پیدا ہوتی. اس کے تحت IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو پورا حق تھا کہ وہ ان نیوکلیئر تنصیبات پر نظر رکھے اور یہ جانے کہ اس میں کتنی یورینیم پیدا ہو رہی ہے, مقدار بھی, اور کہ ان کی افزودگی کس حد تک ہو رہی ہے. کیا یہ 5% سے اوپر جا رہے ہیں؟ اگر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ یو ڈونٹ نیڈ اٹ. اگر بم بنانا ہے تو پھر آپ اوپر جائیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے, وہی جو ہمارے قوم فروشوں نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. پھاڑ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس معاہدے کو ختم کر دیا, اور پھر ایران نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے اس معاہدے کو تباہ کر دیا, ہم بھی دیکھتے ہیں تمہیں. اور انہوں نے پھر بڑھانا شروع کر دیا, اور آج ان کے پاس اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ یہ بنا سکتے ہیں. لیکن اب یہ جو بم گرے ہیں, کیا ہوگا اس کے نتیجے میں, بعد میں اس پر بات کرتے. میرا وقت پورا ہو گیا. نہیں, thank you very much. It's interesting کہ ہمارے جو فارمیٹ ہے وہ is almost like a debate, but you know I don't see much difference in our opinions. یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں. The reason why a lawyer is speaking to you, I'm a lawyer, اور lawyers کا کیا اس میں کام, this is international relations یا military وہ. The area of law that I focus on is international humanitarian law. It's also called the law of armed conflict, the law of war. اور اس میں یو نو اٹ ریئلی ہیلپس یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از جسٹیفائڈ, واٹ از ناٹ الاؤڈ ان وار. اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پرٹیکولر کانفلکٹ پہ, نیوکلیئر انسٹالیشنز جو ہیں انڈر انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل کسٹمری لا ایز ویل ایز آرٹیکل 59 آف دی جنیوا ایڈیشنل پروٹوکال 1 ٹو دی جنیوا کنونشنز, وہاں پہ نیوکلیئر انسٹالیشنز یا ڈیمز یا اینی تھنگ وچ کنٹینز ڈینجرس فورسز, right? Water dam agar aapne phaad diya to you can cause massive flooding. If you hit a nuclear installation, you can cause radiological fallout. To uski wajah se they are prohibited from being attacked unless a very serious calculation is done ki what is the likely impact
of this, and if you can do that at all. So sabse pehle to nuclear facilities pe there's always been a taboo. There's also a legal prohibition on this. दूसरा जो हम देखते हैं कि यहाँ पे लीगली स्पीकिंग बेशुमार और चीज़ें हुई हैं, और इसमें मुझे कभी कभी शर्म आती है इवन डिस्कसिंग इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर ईरान पे जो अटैक्स, पर पिछले 2 साल से जो इसराइल गाज़ा में करता रहा है, इंटरनेशनल लॉ की जो हैसियत है, जो सैंक्टिटी है, जो मुकद्दस मुकाम था इसका, हैज़ बिन फिनिश्ड completely. And in my opinion, it will take decades for us to restore this sanctity to international law that was necessary. And I'll tell you why it's important. ये जो शायद आपने सुना आर्टिकल 2.4 है यूएन चार्टर का, जिसमें यू कैनॉट यूज फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर स्टेट. यानी दिस गारंटीज आवर सॉवरेंटी कि हम वी कैन बी अ सॉवरन नेशन विद इन आवर टेरिटरी, बिकॉज वी नो कि देयर इज अ बार, एक प्रोहिबिशन है कि कोई और मुल्क आपके मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, थ्रेट या यूज ऑफ फोर्स नहीं करेगा. So a poorer country or a country which does not have weapons, its first line of defense is not tanks and not missiles and not nuclear bombs. Its first line of defense is a legal defense, Article 2.4. उसकी जब वायलेशन होती है फिर आपके पास एक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस आ जाती है, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर. इसराइल यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि हम सेल्फ डिफेंस में करें प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, कि ईरान एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर वुड हैव हैड अ वो. नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप यूरिस्प्रूडेंस या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल 51 की, वो ये है नॉर्मली दैट यू हैव टू वेट फॉर एन आर्म्ड अटैक टू टेक प्लेस एंड देन यू हैव टू स्ट्राइक बैक, और that the attack is so imminent कि एकदम बस होने वाला है तो आपने उनकी बेसिस पे एयरफोर्स फॉर एग्जांपल वो एयर अटैक करने वाले हैं तो यू टेक आउट देयर, वो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इट. ये नहीं कि सम एब्स्ट्रैक्ट फ्यूचर में कोई अटैक होने वाला है तो यू टेक आउट देयर थिंग. एंड Israel has been doing this in the past. Now the question is, why does Israel do this? Israel does this for a number of reasons. One is its motto कि never again, कि जो हॉलोकॉस्ट में हमारे साथ हुआ है, जो हिस्टोरिकली हमारे साथ हुआ है, those things, never again will this be permitted. And therefore, it went and created a state in a very hostile neighborhood. And वहाँ पे उन्होंने systematically, they have taken out every potential threat that there is. अगर आप इराक देख लें, इराक में removal of Saddam Hussein, this was something that Netanyahu had been advocating for decades. And he said कि the most peace you can bring into the region, to the Middle East, is by removal of Saddam Hussein. आपने देख लिया कि उसकी removal से क्या हुआ, ISIS आ गया और को. सीरिया में बशर अल-असद को हटा दिया. Jordanians are a non-issue क्योंकि they pretty much abide by anything, and if the Israelis want they can really tip the scales there. Egyptians, Mursi एक आया था हुस्नी मुबारक के बाद, Mursi came, उसको 1 साल almost to the day, 1 साल और 2 दिन I think दिए थे. He was a democratically elected leader. He was removed. Military came back in. Military is receiving billions of dollars from the US, $3 to $4 billion annually, and therefore it is neutralized in that sense. Libya mein Gaddafi, he was brutally murdered by, after a campaign war. None of these were great characters. इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो बहुत अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा हो या इंसानी हकूक़ के लिए कुछ प्रमोट कर रहा हो. ये सब negative character, but they were still, it was a sovereign domain of them, and this was their people's choice to remove them however they wanted. Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, these are all neutralized because यहाँ पे US bases हैं, right? Morocco has accepted वो Abraham Accords हैं. Next, ये लग रहा है कि maybe even Pakistan at some point recognizes Israel, right? And especially after the threat that Israel has posed here, the next question is Pakistan next, right? And that is something that really needs to be understood. यहाँ पे जो the ultimate aim is not, खासकर in attacks में, was not denuclearization. It was regime change, just like they had regime change in war. And if you see, जैसे attacks हुए उसके बाद नेतन्याहू ने speech की, oh the good people of Iran, उठो और claim your country back and take back what is rightfully yours. It was regime change. I mean, naked, without any garb. They simply wanted to bring about a more amenable regime there. जो इजरायली माइंड सेट है, वेयर डज दिस कम फ्रॉम, कि क्यों ये चीज़ें करें, चाहे गाज़ा हो चाहे यहाँ ईरान में हो. इसकी एक तो इम्प्यूनिटी उनके पास आ गई, और इम्प्यूनिटी हैज़ कम फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. वन, बिकॉज दे फील बिब्लिकली दैट दे आर इंटाइटल्ड टू दिस लैंड, बट ऑल्सो दैट दे आर द चोजन पीपल. एंड व्हेन यू आर चोजन, दैट मीन्स द अदर्स आर नॉट चोजन. दैट मीन्स एवरीवन एल्स इज वो. अब इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी एक फंडामेंटल वो है कि वी हैव अ सेक्युलराइजेशन ऑफ रिलेशंस, बिकॉज
I don't believe in your God, you don't believe in my God, so we can't say کہ خدا نے مجھے 3000 سال پہلے یہ زمین دے دی ہے, so now you must abide by it. But I don't believe your religion. So people say, we don't believe your fairy tale, you don't believe our fairy tale, so let's just go on to secular grounds and do this. Israel is the one country in the world that demands that, no, you believe my fairy tale. God gave me this land 3,000 years ago, and you have no right to take it from us. Right? So this is something that violates this fundamental principle that we have in international relations there. Dusra, they've been given carte blanche. Basically, West ne, which has underwritten, جو سپورٹ کرتے اور اس پورے جو انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہو گیا یا یو این کا میکنزم ہو گیا, اٹ از اے ویسٹرن سینٹرک ماڈل, رائٹ. سو آپ کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, انہوں نے وارنٹس نکال لیے, بڑا اچھا کام کیا. ول دے ایور بی انفورسڈ؟ ول نیتن یاہو اور گانز ایور بی اریسٹڈ؟ دے فلون ان ٹو یورپ, آؤٹ سائڈ آف یورپ. یہ وارنٹس ریکوائر کہ اگر آپ کی ٹیریٹری کے اوپر سے بھی یہ لوگ اڑیں, یو سینڈ F-16s اور یو سینڈ پلینز, برنگ دیم ڈاؤن اینڈ اریسٹ دیم. That is the level of these warrants. They have been flying all over Europe and nothing has happened. They have not been arrested. So when it comes to the West, suddenly the situation changes, right? آپ جتنے بھی ڈارک اسکنڈ, براؤن اسکنڈ, بلیک اسکنڈ لوگوں کو آئی سی سی میں وہ کریں, ڈوٹیرٹے واز کڈنیپڈ فرام ہز کنٹری اینڈ براٹ ٹو دی آئی سی سی, فلپینس کے جو پریزیڈنٹ تھا, رائٹ. So a number of these issues. So we need to understand that when it comes to saying why isn't anybody doing anything against Israel, it is specifically for this purpose, that the system is built in a way where me and my friends will not get affected, but the rest of the world will get affected. اور اس کو ایک exceptionalism, US exceptionalism کا تو ہم نے سنا ہے. I would call this a derived exceptionalism جو Israel مانگتا ہے and gets because of its relations with the West there. The problem is کہ یہ جو بھی system ہمارے پاس ابھی تک ہے, this international legal system, it still works to some extent, right? It brings a level of stability, even if it is Western-centric. Usko hi Israel targets. It is the greatest threat to international law. It is the greatest threat, the single greatest threat to the international rules-based order, in my opinion. And finally, what I wanted to discuss was, we can go into, discussing the یہ highly enriched uranium کی جو بات ہے, why did Iran have to go to 60%? There is absolutely no reason, right? وہی 3 to 5% max. کچھ انہوں نے ایکسکیوزز جو بنائے وہ یہ کہ کچھ اولڈر ریسرچ ریئیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان کو اگر نیوٹران ریسرچ کرنی ہو, میڈیکل آئسوٹوپ پروڈکشن یا مٹیریلز ٹیسٹنگ, اس کے لیے دے ریکوائر دیٹ, بٹ دیٹ از not a very good argument, and especially newer reactors don't require that. Dusra hai breeder reactors. Breeder reactors create plutonium, which is another fissile material and is weapons grade, right? Plutonium, there are reactors jisme aap uranium dalte hain and then they churn out, the waste is plutonium that is churned out, also used for nuclear weapons. So I did have a few points, but I feel I'm getting old, so I've forgotten that point. So maybe we'll bring it up in the discussion. Thank you, ji. بھائی آپ تو جوان آدمی ہیں, میں تو سب کچھ بھول گیا ہوں, لیکن یہ چیز میں نہیں بھولا ہوں کہ نیوکلیئر ویپن ایک ایسی لعنت ہے جو انسانیت کو تباہ کرے گی. اور میں بہت فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان کا پہلا سائنسدان ہوں جس نے شروع دن سے ایٹم بموں کی مخالفت کی ہے. اس وقت بھی کی, 50 سال پہلے, اور آج بھی کرتا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے پڑھا جنہوں نے دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا تھا. وہ لوگ جنہوں نے وہ سارے اصول دریافت کیے تھے جس سے فشن سمجھا گیا, جس کو پھر استعمال کیا گیا نہ صرف بم میں لیکن ریئیکٹرز میں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ اس کی کیا تباہی تھی ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں, اور جب وہ جلی ہوئی لاشیں انہوں نے دیکھیں, جب وہ پورا شہر کو منہدم ہوتے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ اس سے انسانیت ختم ہو جائے گی. آؤ چلو ایک تحریک شروع کرو کہ بم کو پوری دنیا سے ختم کیا جائے. اور میں ان کے زیر اثر تھا اور آج بھی ہوں. لیکن چلیے ایران کے بم کی طرف آتے ہیں. تو یہ بات 1988 کی ہے, جب پاکستان نے 1998 کی ہے, جب پاکستان نے اپنا 28
मई के रोज धमाका किया था। अगले रोज ईरान का वजीर खारिजा खराजी के नाम से पाकिस्तान पहुंचा। उसने पाकिस्तानियों को गले लगाया, कहा कि वाह हमें भी ये दे दो। और उसके बाद ताउन शुरू हुआ ईरान और पाकिस्तान के बीच में। वो ताउन जिसके पीछे डॉक्टर AQ खान थे, जिन्होंने न सिर्फ ईरान को लेकिन नॉर्थ कोरिया को और लीबिया को न्यूक्लियर साजो सामान और यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड बेचा, बड़े पैसे भी कमाए, पकड़े गए। 2003 में जो जहाज़ मलेशिया से लीबिया जा रहा था उसमें ये सब कुछ बरामद हुआ, बशमूल एटम बम के ड्राइंग्स के साथ जो चाइनीज़ में लिखे हुए थे। और उसके बाद फिर मुशर्रफ ने AQ खान से कहा कि PTV पर जाकर माफ़ी मांगो, कौम से माफ़ी मांगो, जो उसने कर ली। लेकिन हकीकत यह है कि जो पहला सेंट्रीफ्यूग ईरान के पास आया, जो P1 के नाम से जाना जाता, वो पाकिस्तान का बनाया हुआ था। लेकिन फिर पाकिस्तान जैसे जैसे अरब की तरफ रुझान मुड़ता चला गया, उसके ताल्लुकात सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, UAE से बढ़ते गए, वैसे वैसे वो ईरान से दूर होता गया। और वैसे भी शिया सुन्नी की दोस्ती कब तक हो सकती है? तो हुआ ये कि पाकिस्तान ईरान से यूं हट गया, उसके साथ जो माहदे थे उस पर भी उसने कांटा मार दिया। आपको पता है कि ईरान से एक गैस पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक पहुंची है, बलूचिस्तान बॉर्डर तक पहुंची है। उधर से पाकिस्तान ने उसको उठाया नहीं आगे, इसलिए कि अरब नाराज हो जाएंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें उससे कितना नुकसान हो, लेकिन हमें उनको खुश करना है। लिहाजा आज जो पाकिस्तान कहता है कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं, ये दोगलापन है, ये मुनाफिकत है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जब जनरल आसिम मुनीर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करता है तो उससे, और ये बम फेंकने से एक दिन पहले की बात है, तो उससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान के असल मकासद क्या हैं। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं एटम बम का मुखालिफ हूं और ईरान के एटम बम का भी मुखालिफ हूं, और कोई जवाज नहीं बनता कि ईरान के पास एटम बम हो। जरा ये सोचिए कि ईरान और इस्राइल के बीच में 1600 किलोमीटर का फर्क है। वो मिसाइल को भी 15 मिनट लगते हैं उधर तक पहुंचने में, 20 मिनट लगते हैं। तो आखिर मसला क्या है ईरान को? व्हाई डज इट हैव अ प्रॉब्लम विथ इजराइल? इजराइल ये तो नहीं कह रहा कि हम तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ईरान कहता है इजराइल से कि हम तुम्हें मिटा देंगे। अब उसमें इतनी ताकत है नहीं, ये फजूल की बड़बड़ है, जिसकी वजह से अब इनको ये सारी मार खानी पड़ रही है। आपने कहा कि इस्राइल एक नजरियाती रियासत है, यहूदियों की नजरियाती रियासत है, जो ये कहते हैं कि हमें तो अल्लाह ने ये ज़मीन दी है, ये फ़लस्तीनी इधर के नहीं हैं, हम इधर के असल बासी हैं, यहूदी फ़लस्तीन के असल बासी हैं। अब पता नहीं अल्लाह मियाँ ने ये कहा था कि नहीं, हम तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन ये उनका यकीन है। और दूसरी तरफ हमारा मुसलमानों का क्या यकीन है कि हमसे बेहतर और बढ़ता तो कोई हो ही नहीं सकता, और कुरान में लिखा है कि यहूदियों और यहूदियों की आल के ऊपर अल्लाह की लानत है। तो हम पर ये लाजिम होता है कि हम उन्हें हमेशा के लिए अपना दुश्मन माने। अगर नजरियात की जंग हो तो फिर उसका कोई हल होता ही नहीं, एक जीतेगा या दूसरा जीतेगा। कभी अफाम व तफहीम, कभी मंतिक, दलील
استدلال سے آپ اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کر سکتے, عقل سے, دلیل سے اگر آپ کوئی مذہبی مسئلہ حل کر سکتے تو آج شیعہ سنی کا بھی فرق نہ ہوتا, لیکن نہیں ہو سکتا. اور یہی بات صادق آتی ہے اسرائیل اور ایران کے اوپر. تو اب یہ دو جنونی طاقتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کر کے مار ڈالیں گے. اسرائیل ایران سے کیوں ڈرتا؟ سعودی عرب سے کیوں نہیں ڈرتا جو اس سے بہت بڑا ہے, بہت زیادہ مالدار ہے؟ اس لیے کہ ایران کی تاریخ کے سبب ان کے پاس بڑے اعلیٰ سائنسدان ہیں, انجینئر ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں. عرب جو ہے نا وہ بدو ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے, پڑھنا لکھنا بھی ان کے نزدیک کوئی اہم چیز نہیں ہے. یونیورسٹیاں انہوں نے بہت بڑی بنا دی, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. جو پاکستانی وہاں پر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ پڑھا ہی نہیں سکتے, آتا ہی نہیں کچھ ان کو. ہاں وہ آیتیں سنا دیں گے لیکن علاوہ اس کے اور کچھ نہیں آتا. اس کے برعکس ایران, اب میں ایران گیا تھا 20 سال پہلے, وقت ہو گیا اس میں مانا, لیکن جس کانفرنس میں گیا تھا میتھمیٹیکل فزکس, اور جو میں نے وہاں پر ان کا معیار دیکھا, ارے پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں. ان کے جو انجینئر سائنٹسٹ ہیں وہ دنیا کے پائے کے ہیں. چلیے ناٹ دا ویری ٹاپ لیکن ویری ویری گڈ, مچ مچ بیٹر دین پاکستان. اور ادھر اگرچہ ملا تو ملا ہی ہوتا, لیکن ان کے ملاؤں میں کچھ تھوڑی سی سینس ہے, عقل ہے. میں بہت حیران ہوا وہاں پر جا کر. میں نے ان کی سائنس کی کتابیں کھولیں, اور فارسی تو خیر جو بھی اردو جانتا ہے تھوڑی بہت تو وہ سمجھ ہی لیتا. میں نے دیکھا کہ ادھر نظریہ ارتقاء پڑھایا جاتا. میں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو, یہ تو کفر ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ ایسی کوئی بات نہیں, امام خمینی نے ہم سے کہا کہ نظریہ ارتقاء سائنس ہے, سائنس کو سائنس اور دین کو دین رکھو, کہ اسلامی ریاضی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, تو کرو سائنس اور صحیح سائنس کرو. چلیے ان کے اور بہت سے تعصبات ہیں, بہت سی غلط سوچ ہے, لیکن کم از کم اس حد تک وہ ایک ایسی طاقت بن سکے جس سے اسرائیل ڈرتا تھا اور اب بھی کسی حد تک ڈر رہا ہے. لیکن یہ جو باقی بیچارے عرب ہیں, جتنا بھی پیسہ ان کے پاس ہو یہ زیرو ہیں. پتہ نہیں ایم بی ایس ان کو کچھ سدھار سکے گا کہ نہیں, لیکن پتہ نہیں. اٹس اے لانگ لانگ کویسٹ. ایران کو البتہ انہوں نے اگر اب یہ ختم کر دیا تو اسرائیل کی مخالفت کرنے والا مشرق وسطیٰ میں کوئی اور طاقت باقی نہیں رہے گی. So I believe we now have 20 minutes of just a discussion. So I'm going to generally I tend to agree with a lot that you're saying, but kuch I think we need to avoid certain generalizations, especially with regards to the Arab world. I think there's some phenomenal scientists who have gone through the past. Secondly, with regards to the statement that religions cannot coexist or they cannot have a logical discussion, I think the history does not bear those facts. We've seen that Jews and Muslims have lived very comfortably together for hundreds of years in Jerusalem itself. And that is something that could be done here. Now, the issue that we have here is not one of religion necessarily. It is one of illegality that is there. It is one of injustice that is happening, where there was a land which the Israelis came in and said, we are taking a land without a people for a people without a land. Right? That the Jews didn't have a land and therefore we're taking this over. That was an illegality because the Palestinians were there. And whatever Iran says afterwards, we don't recognize it, whatever reasons those are, which is wrong, completely wrong. You can't simply do that. But the Zionist project in itself, we have to understand the inherent injustice in that, to be able to make a statement on what are the ideological views that Iran has, but also the ideological views that any other state in the region has. I quite agree.
People have lived at peace with each other. But if you emphasize the religious identity, then that can't go too far. So it can happen only in pluralist societies that are committed to secularism. اور دیکھیے باوجود اس کے کہ اسرائیل اپنے آپ کو ایک یہودی ریاست کہتا ہے، لیکن ادھر فلسطینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی کچھ جگہ چھوڑی ہے. دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ ایران سے تو انہوں نے سارے یہودی بھگا دیے. It's probably the only apartheid regime. It is an apartheid regime. So we should be very clear that this space for Muslims or Palestinians is extremely discriminatory. It is based on systematic government-sponsored, state-sponsored apartheid. بالکل صحیح کہا ہے، بالکل separate roads, separate systems, separate rules. I don't disagree with you on that. بالکل ٹھیک ہے. اسرائیل کو بننا نہیں چاہیے تھا، یہ ایک یورپین پرابلم تھا. یہ ان کا کہنا کہ اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے نان سینس ہے بالکل. فلسطینیوں نے بہت اچھا کیا کہ اس کی مزاحمت کی. افسوس کہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی. افسوس کہ عرب جو 1000 سال سے زوال پذیر ہے اس کی مزاحمت کر نہیں سکے. تو یہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں. Great. So there's a question that I wanted to ask, and this is just a general. Is Pakistan next? That's really the question now. That after Iran. No. Pakistan is not next. Pakistan نے کبھی مڈل ایسٹ میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا. بس ہمارے جو مزدور ہیں وہ جا کے ادھر سڑکیں بناتے ہیں، بیچارے کھڈے کھودتے ہیں، ان کے برتن دھوتے ہیں، اربوں کے پاؤں دباتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ. پاکستان دیکھیے کتنے، اس پہ غور کیجئے. 28 مئی 1998 نواز شریف اس وقت ہمارا وزیر اعظم تھا. اس نے کہا اب پاکستان کو میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہمارے پاس ایٹم بم ہے. اب ہم بن گئے ہیں اسلامک دنیا کے لیڈر. اور بھٹو کا بھی یہ خواب تھا. اب ذرا سوچئے تو کہ اب پاکستان کی کوئی قدر ہے، کوئی حیثیت ہے مڈل ایسٹ میں؟ ہمارے جو بیچارے یہ بھکاری لیڈر جو ہیں وہ جا کے ہر وقت ادھر اللہ کے نام پر پیسے دو، کوئی جھولی ان کے سامنے بڑھاتے ہیں. کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی UAE میں جاتے ہیں. 2 کوڑیاں ملتی ہیں تو ان کے گن گاتے ہیں. بے شرم لوگ ہیں بالکل، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بم ہے. بم حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بم حاصل کر کے آپ کیا کریں گے بھائی؟ ایک تو یہ کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید یہ باور کرایا گیا، عام لوگوں کو کرایا گیا کہ بم بنانا کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. نہیں یہ تھی. تو جو میرے اساتذہ تھے MIT میں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا. غلط کام کیا، اس پہ شرمندہ ہیں، بہت بڑا کام تھا. اب تو اگر میرا اسٹوڈنٹ ایک سادہ ایٹم بم بنا نہ سکے تو میں تو اس کو PhD کی ڈگری بھی نہیں دوں گا. یہ اتنا آسان ہے. جو سادہ ترین بم ہے، 2 یورینیم کے ٹکڑے جن کی پیورٹی 90% سے اوپر کی ہو، آپ ایک کو دوسرے کی طرف پھینکیں، چھوٹا سا نیوٹران سورس لگائیں، ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا. کوئی بہت اچھا دھماکہ نہیں، میرا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ایک شہر کو اڑا دے گا، لیکن اٹ ول ناٹ بی این ایفیشینٹ بام. ایفیشینٹ بام کے لیے آپ کو جو فٹ بھی ہو سکے کسی میزائل میں، وہ تھوڑا سا ایک ہائر لیول کا کام ہے. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس زمانے میں یہ 70 سال پرانی بلکہ 80 سال پرانی ٹیکنالوجی کوئی معنی رکھتی ہے کہ اس سے آپ کوئی ٹیکنالوجیکل پاور بن گئے، کوئی آپ سائنسی طاقت بن گئی. یہ جھوٹ ہے. اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بتاتے. So اس میں respectfully I disagree. When we ٹھیک ہے پاکستان کے 1000 مسئلے ہیں. We are a underdeveloped country. We are suffering from poverty and all of those issues. لیکن there's a lot of progress that we've done
And I've had the fortunate life to be able to have lived in a number of countries. And when I come back to Pakistan, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि यार हमारे मुल्क ने कुछ ना कुछ तो किया है, right? Secondly, it is not about whether Pakistan goes with a begging bowl to different countries in the Middle East. It is the potential that Pakistan has, whether that is military potential or economic potential or any other form of potential. Pakistanis are some of the smartest people in the world. We have demonstrated this. Pakistanis have the ability, have also demonstrated that they have a credible deterrence mechanism, right? Where the current hostilities with India, for example, these are all aspects of what make Pakistan a threat to Israel in that sense, and that is why my fear is. And back to the question, is Pakistan next? I really do feel that Iran was a buffer to the problems in the Middle East. And that buffer having gone down, Pakistan certainly, because look, sir, Pakistan ki jo missile systems hain, if they can reach the Andaman Nicobar Islands to the east, right, jahan pe India ki kuch strategic installations hain, sites hain, they can very well reach Israel as well, right? आपने शायद कोई पेज शेज ऐसे आगे पीछे किया हो टू रिड्यूस इट्स, वो अगर वो इस तरफ जा सकते हैं 3000 किलोमीटर तो वो उस तरफ भी जा सकते हैं 3000 किलोमीटर, राइट? सो does Pakistan have the potency to be able to serve as a threat? It does. And we've seen that Israel's jo threshold hai for feeling threatened is very low. हमने ये देखा है कि ऐसे ऐसे ममालिक जिसमें कुछ भी नहीं, आई मीन दे रियली डोंट हैव एनीथिंग. आई मीन लुक एट द जोर्डेनियंस, उनके ऊपर भी जिस किस्म का उन्हें कंट्रोल रखा हुआ है इज़ अनबिलीवेबल, राइट? सो आई रियली डू फील दैट पाकिस्तान needs to be careful. And the reason is that we have a historical precedent. Israel has wanted to target our nuclear facilities in the past. Secondly, sir, India and Israel have a very strong nexus. It was proven in the intelligence that the Indians were giving within Iran. And again, another mistake that the Iranians made was that they trusted the Indians in that regard. Chabahar port or Beshumar or cheezein, 14 Indians were arrested. This is Iranian state media, right? And if you speak to Iranians, I've lived in Iran for a little bit, if you speak to Iranians there, they feel betrayed, right? There isn't, for no reason, that Pakistan's name was being chanted in the parliament like that. And I don't want to make a big deal out of it. Iranians themselves are deeply untrustworthy ये government mechanism उनका जो है, उनकी जो intelligence agencies है, पाकिस्तान पे भी attacks किए, all of those things. But in this regard there, और वो जो finally कि वो जो buffer है, वो I think has gone, so we have to be extra careful on what's going to happen next. And I wouldn't be surprised if, वो दूसरे से जो last point है वो ये है कि Trump जो है, Trump is a destabilizing force. और जो चीज़ें Trump के टाइम पे हो सकती हैं, like this attack, वो किसी और प्रेसिडेंट के टाइम पे ना होती है. डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट पे I don't think he would have greenlit this type of an attack. Yeah, that's just wanted to. लेकिन देखिए ओवैस, ट्रंप के आने से पहले बाइडन था. ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि जब इसराइल ने एक पहले अस्पताल को मिसाइल से मारा तो उसी दिन बाइडन टेल अवीव गया और उसने नेतन्याहू को गले लगाया. तो ये कहना कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में फ़र्क है इसराइल के लिहाज से, नो, दे आर द सेम, दे इज़ द सेम डिस्गस्टिंग लॉट. अच्छा, जहाँ तक इसराइल और पाकिस्तान की बात है, हमें कोई ऐसा उनसे बैर नहीं है. वो दूर हैं और कभी हमने उसको अपना मकसद हयात ये नहीं बनाया कि हम इसराइल को मारेंगे. हमारा मसला हमेशा इंडिया के साथ रहा है और अब इसराइल और इंडिया का गठजोड़ बना है. उनका गठजोड़ इंटेलिजेंस के शोबे में भी है और मिलिट्री हार्डवेयर में भी है. और हाँ, ये ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान नहीं पसंद करता, लेकिन हमारे मौसिन भी तो हैं ना, चाइना. तो आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप का दिफा करके दिखाया, यहाँ तो बहुत से लोग समझते हैं कि हमने तो वो जंग भी जीत गई, जश्न मने हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं. मगर थोड़ा सा ये सोचिए कि वो जो राफेल गिराए गए थे, इट वाज Chinese aircraft with Chinese missiles, with Chinese satellites
giving intelligence information with Chinese having trained Pakistani pilots. تو بھائی ہمارا کیا کمال ہے, پتہ نہیں یہ جنرل فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں اس کام سے, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اسمارٹ. So you're going to get us both arrested. That's what's going to by proximity. I am also going to be taken in. I just like to say that I have nothing to do with no. لیکن دیکھیں اب سچی بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. کہاں تک ہم ان لوگوں کو برداشت کریں گے جن کا اصل کام یہ کہ DHA بنائیں, SUVs میں گھومیں پھریں اور پھر اتنے بڑے بڑے میڈلز اپنے اوپر لگوائیں. تو وی ہیو ٹو بی اے لٹل بٹ آنیسٹ. اچھا دوسرے میں تھانے پہ سرنڈر کر لیتا ہوں, اس کے بعد there's no point on having to wait for them to come and pick me up. چلیے دیکھیے you didn't say these things, I said them. تو I plead guilty and I declare you innocent totally. Again, I mean, I think it's a good time to open this up to the audience as well, Ji. But I think there's so many different complications when it comes to a discussion on Pakistan, Iran, Israel and the US. And کوئی shortage of actors نہیں ہے, کیونکہ سعودیز کا بھی اس میں رول ہے. I think the Saudis would be some of the most happiest with Iran's weapon going. بہت خوش ہیں. They are praying for both sides to win. بالکل جی, right. So it's very interesting to see کہ کس حوالے سے وہ جاتا ہے. So should we open. لیکن یہ بھی دیکھیے ایل ال یعنی جو اسرائیلی ایئر لائنز ہے, اس وقت بھی ان کی فلائٹس ہیں ٹو دبئی, ٹو UAE. کسی عرب ملک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں توڑے ہیں اس مسئلے کے اوپر. کسی نے یہ زبانی جمع خرچ ہوتے ہیں کہ نو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ حملہ کرنا ٹھیک نہیں تھا. لیکن دل میں وہ عرب ممالک بڑے خوش ہیں. ایک اچھا, اور صرف ایران کی کٹائی پہ نہیں, فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ مصر نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. جو غزہ سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے دروازہ بند کر دیا. وہ کسی فلسطینی کو اب وہاں نہیں آنے دیتے. تو غداری ہے, منافقت ہے پورے عرب دنیا میں. اور مجھے غم اس بات کا ہے کہ جو ایک ملک کھڑا تھا اس ایران, اس کو بھی انہوں نے مار کے اب اس کا بھرتا بنا رہے ہیں. اور ایک آخری بات, پتہ نہیں اس پر میں آپ کی رائے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک ایران شوڈ ڈو ناؤ؟ That's $1 million question. Well, I would say $1 billion question. Million تو بہت کم ہو گیا with inflation. But it's very difficult. I personally feel that یہ جو Iranians have been masters of brinksmanship. کہ بالکل ایج تک آتے تھے so that you could come and negotiate اور وہ سب چیزیں. یہاں پہ I think they went over the edge. اور یہاں پہ انہوں نے even the 60% جو ہو گئے ہیں after JCPOA joint comprehensive plan of action جو تھا, جس میں basically اس کی جو terms یہ تھیں کہ Iran would be allowed to enrich a small amount up to 4-5%, 3-5%, and then it would send that enriched amount to France. فرانس جو ہے اس کو کنٹرول راڈس پیلٹس بنا کے کنٹرول راڈس میں ڈالتا اور وہ پھر اپنے نیوکلیئر ریئیکٹرز میں یوز کرتے. سو ایران واز ناٹ الاؤڈ ٹو انرچ بیانڈ دیٹ. اٹ وازنٹ ایون الاؤڈ ٹو میک اٹس اون کنٹرول راڈس لائک دیٹ انڈر دیٹ اگریمنٹ. اینڈ بائی آل ایسٹیمیٹس ایران واز ابائڈنگ بائی اٹس obligations 100%, because inherently the Iranian regime realizes that it cannot hold its people and it cannot hold on to power given the sanctions and the regime that given the stresses that it's اور یہ بھی کہ جو ایران کے نوجوان ہیں وہ تو ان ملاؤں سے نفرت کرتے ہیں. یہ جو لیول آف موساد کی انفلٹریشن ہے یہ صرف انڈینز یا افغان نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. دس از ایرانیئنز. ایک بیچاری بچی جس نے حجاب نہیں کیا تھا اس کو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا. اس کے بعد 500 ایرانی بچیوں کو انہوں نے بے دردی سے مارا ہے. تو ایران کے لوگ جو نوجوان ہیں وہ ان ملاؤں سے بہت نفرت کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف اسرائیل ہے
اور اسرائیل یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نوجوان شاید ہمارے ساتھ جڑ جائیں ان ملاؤں کو ہٹانے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا, رژیم چینج اس طرح سے نہیں آ سکے گی. تو آخری سوال میرا آپ سے, یہ کیا بنے گا ایران کا؟ سر میں بڑی مشکلوں سے کوشش کی تھی کہ میں اوائڈ کر لوں فیوچر وہ کرنا, لیکن یو براٹ می بیک ٹو اٹ. سر آئی تھنک ایران انفارچونیٹلی از آؤٹ آف آپشنس. آئی تھنک کچھ فیس سیونگ کے لیے اٹیک شٹیک وہ کچھ کریں گے. I don't know اگر وہ so right now ایران کے پاس has the option of hitting either Israel as it's been doing in the past or hitting American bases because America was involved in this attack. لیکن جس نوعیت کا اٹیک تھا and what we're seeing جیسی اٹیک ہو اس کے بعد the Iranians were conveyed کہ اس کے بعد اور اٹیکس نہیں ہونے والے, جیسے وہ انڈیا بھی کرتا ہے کیا تھا اس میں. سو دی ایرانیز وہ کنویٹ کہ اس کے بعد اور کوئی اٹیکس نہیں ہونے والے, سو دے ٹرائی ٹو کنٹین اٹ, ایٹ لیسٹ دی امیریکنز آر. ناؤ اف اسرائیل گوز اینڈ ہٹس دیئر بیسز اینڈ دیر سم تھنگ لائک 30,000 to 50,000 US soldiers in the region, اتنی بیسز ہیں ان کی, کہ اف اینی آف دیم آر اٹیکڈ, قطر ہے, کویت میں تو ملٹیپل وہ ہیں, سعودی عربیہ, آل آف دیز پلیسز, ٹھیک, عراق میں آپ کے پاس ہیں 1200 کے قریب. You could very well have then the US coming in full force and that is a threat that وہ صرف یہ کہ پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب قاسم سلیمانی کو they assassinated him, Iran hit US bases and it was Trump who was president and Trump didn't really take any action at that point. I think Trump is also in a very difficult position because he has come in ایک no war anti war president کے طور پہ آیا, اور اس کی بیس نے بار بار جو میگا بیس ہے سیٹ ڈو ناٹ گیٹ انوالوڈ ان وار ود ایران, اینڈ یٹ ہی ڈڈ دس اینڈ ہی ٹرائی ٹو ڈو دا اسمالسٹ میجر کہ صرف وہ بمباری کر لے 3 جو ان کی سائٹس تھیں. لیکن اف ہی گیٹس ان ٹو اے فل فلیجڈ انوالومنٹ ویئر اینڈ ایران کوڈ cause this to happen, that would become a huge problem. There was a way of avoiding this. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے مجھے کانگریس سے اجازت لینی ہے, جی جو اس نے نہیں کیا, اور اس نے اپنا ایگزیکٹو آرڈر دیا ہے اٹیک کا. تو which the vast majority of presidents have been doing in the last اگر وہ بچنا چاہتا تو پھر وہ یہ رستہ اختیار کر سکتا تھا. Absolutely. چلیے میرا خیال ہے اب سوال جواب. I'm interested in Russia اور یوکرین اور رشیا, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید World War 3 ہو سکتی ہے, تو رشیا اگر اس میں انوالو ہو جاتا ہے یا چائنا بھی, تو پھر کیا ہوگا اس کا فیوچر؟ Russia has far too many problems of its own right now. It can barely fight the Ukrainian war. The US and Europe has really bogged down Russia there. یہ جو بشر الاسد گرا ہے, اس کی حکومت گری ہے, and he is now living in Moscow as a guest in exile, right? وہ اس لیے تھا because Russia got entangled in Ukraine. اس سے پہلے تو the many years, the Russian support was allowing him to very brutally maintain his hold in war. So I don't think the Russians have the ability right now. زیادہ سے زیادہ weaponry share کر سکیں گے, اس قسم کی چیزیں وہ کر لیں گے, but I don't think that they will themselves. دیکھیے کوئی World War 3 اس سے نہیں ہونے والی, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ کہے گا کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے یہ میرا ہے, رشیا کہے گا یوکرین میرا ہے, پورا یوکرین میرا ہے, چائنا تائیوان پہ جا کے قبضہ کرے گا. تو انہوں نے دنیا کے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا, بس تم ادھر مجھے تنگ نہ کرو, میں تمہیں ادھر نہیں تنگ کروں گا. سو دس از کاروینگ اپ دا ہول ورلڈ ان اے نیو وے. ٹریٹی آف وینا, یہ جو افریقہ میں یا اگر ابھی مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو بڑی سیدھی سیدھی لکیریں بنی ہوئی ہیں کنٹریز کی. ایجپٹ کا بارڈر دیکھ لیں, اٹس بیکاز دس واز اے ٹریٹی. وینا میں بیٹھ کے انگریزوں نے, گوروں نے, ٹھیک ہے, بیٹھ کے رولر کے ساتھ دے ڈیوائڈیڈ ٹیریٹریز اینڈ سیٹ. سو دس از واٹس گونا ہیپن, جیسا کہ ڈیورن لائن. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ وار کیسے اینڈ ہوگی, مطلب what will be the winning position of any kind? It depends. Face saving کے لیے اگر ایران ایک performative attack یعنی ایک ڈرامہ قسم کا ایک اس قسم کا ایک اٹیک کرے which fulfills its requirement کہ دیکھو اٹیک تو میں نے کیا نا ایز اے رسپانس, اگر وہ صرف ہو تو you will understand, جس کا کوئی زیادہ امپیکٹ نہ ہو, زیادہ لائیوز نہ لوز ہوں اس میں, تو you will understand کہ بس this is it, Iran has basically surrendered. But if you see a proper escalation
wherein Iran has, multiple missiles, it's hundreds of missiles wo agar fire kare into Israel, then you know that Iran is not going meekly into the good night. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ if it attacks US bases, that's another signal کہ this is going to expand. Then what you see is direct US involvement, which is aircraft carriers coming in اور وہاں سے ان کے attacks being launched. You can have further strikes by B-2 stealth bombers. So these attacks that took place were by B-2 stealth bombers that flew from the US. B-2 is such an advanced plane that the US, because it's a stealth plane, does not want it to ever land in any territory which is not US territory. So it flies all the way from the US and then goes back all the way to the US. So it's like a 40, 50 hour sometimes journey. I thought that was Diego Garcia. Diego Garcia بھی that is one territory which they claim. وہ انہوں نے western side پہ Diego Garcia کی طرف بھیجے تھے اور کچھ یہاں کی طرف بھی ہیں. I mean they're conflicting reports. کوشچن ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے ریجیم چینج کی, تو کیا اسرائیل اور امریکہ ریجیم چینج سے پہلے بھی, یعنی ریجیم چینج کے بغیر بھی رک جائیں گے؟ ہاں جی, آئی تھنک سو. regime change, I think what we're seeing is that ایران اور rally around the flag ایک وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ملک اٹیک, جیسے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے, آپ کے بہت سے جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہے, جیسے انڈیا نے اٹیک کیا تو پیپل یونائٹیڈ ٹو سم ایکسٹینٹ, رائٹ. دس از واٹ یو سی ان ہیپننگ ان ایران. ایون the liberals, if you will, they came around the flag for this limited duration, right? And there's still a lot of people are upset with the government. وہ ہزار چیزیں رہتی ہیں, لیکن there was unity that was shown by the Iranian people to quite an extent. تو وہ شاید I don't think regime change is possible right now. سوال تو مسٹر اویس آپ سے ہوگا, چونکہ آج کی جو نشست کی جو عنوان ہے اسرائیل ایران وار اینڈ پاکستان, اگرچہ ڈاکٹر پرویز خود بھائی صاحب نے اپنا سٹانس اس پہ ویری کلیئرلی پورٹری کر دیا, لیکن آپ نے اس کو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ڈیو ٹو سینسرشپ اور کیوں پاکستان کی آپ نے اسٹیٹس فی الحال واضح نہیں کی. میں سننا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ ایران اور پاکستان کا کیا جو کرنٹ سٹانس اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے, current stance with regards to Iran, Afghanistan, Israel. چونکہ ایران اور اسرائیل تو ایک دوسرے کے مخالف فرنٹ لائن پہ ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ ایک اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے یو ایس, یا وہ جو رجیم ہے جو اپنے لے پالک یا پالتو بچے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور ایران اپنا سم ہاؤ اپنے نیوکلیئر کاز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یا غزہ کی سپورٹ میں آ رہا ہے. اینی ہاؤ جو بھی ہو, پاکستان کا اس میں کیا رول ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو چونکہ اس پہ روشنی ڈالی تھی, لیکن میں چاہوں گا آپ سے ایز اے DG/RSIL آپ کی اس میں کیا اسٹینڈنگ ہوگی. دوسرا میرا ویری شارٹلی سوال ہوگا ڈاکٹر پرویز خود بھائی سے, کہ وہ یہ ہے کہ isn't this is the right time for Muslim world کہ آئے ایک OIC کے, چونکہ وہ مردہ تو ہیں, ڈاکومنٹ کیا تو ہیں, کچھ ان کی آفیشیل یا رسمی غیر رسمی سی نشستیں تو ہوتی رہتی ہیں. آیا یہ ایک اچھا موقع نہیں ہے کہ ایک مسلم ورلڈ ایک اچھی طرح سے یونٹی میں ابھر آئیں اور ایران کو ہی ڈیفینڈ کر لے, کم سے کم اس کا غزہ کو ہی ڈیفینڈ کر لے ویری پرائمریلی. تھینک یو. اگر 2 سال میں ڈیفینڈ نہیں کیا تو اب نہیں آنے والے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. Already ٹھیک ہے, I mean I was just giving my view on this. So your question is کہ where is Pakistan with regards to say Israel, Iran, this and that. جو ہماری فارمل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تو آ چکی ہیں, فارن آفس سے بھی آئی ہے, پارلیمنٹ سے بھی آئی ہیں, اور وہ ہم نے بڑا کلیئرلی ایران کی سائڈ لی ہے کہ دس از این ایلیگل. وہ بیانڈ اے اسٹیٹمنٹ ہم کچھ نہیں کر رہے اس سچویشن میں. وی کین ڈسکس دیٹ. دیکھیں جب ہم نے نامزد کیا, دس اٹیک ہیڈ ناٹ ہیپن, ٹرمپ ہیڈ ناٹ ریلی انٹرڈ انٹو اٹ. ہم بٹ آلریڈی اسرائیل نے اٹیک اپنا کر لیا تھا. سو اٹ واز اے ویری آکورڈ سچویشن. اٹس آلموسٹ لائک دا سچویشن جب پرائم منسٹر عمران خان واز ان رشیا وین رشیا لانچڈ اٹس اٹیک ان یوکرین. سو اٹ واز این آکورڈ سچویشن ٹو بی ان. I don't think that you have to understand کہ ٹرمپ جو ہے نا از اے کیریکٹر which really is he's like a olden times کا جو بادشاہ ہوتے تھے کہ آپ ان کو اپیز کریں گے, کچھ وہ کریں گے تب جا کے وہ آپ کا کچھ وہ ہوگا, right? And Pakistan is in a very difficult position as you've seen. We've just gone through a war. So Pakistan is now trying to کہ باقی کیئر اسٹارمر نے جس قسم کی برٹش PM نے جس قسم کی اپیزمنٹ کی ہے ٹرمپ کی, باقی پوری دنیا اپیزمنٹ کری ہے because that's what appeals to him, or at least that's what it seems to.
تو پاکستان نے کہا اس سے بڑی اپیزمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جا کے نوبل پرائز کے لیے اس کو وہ کر دیں, رائٹ. اور ان اے ویکیوم از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا بیکاز اٹ سپورٹس یور فارن پالیسی, بیکاز ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے سیز فائر, آئی براٹ دا سیز فائر, انڈینز آر سیئنگ نہیں, رائٹ. سو اف یو nominate him for bringing the ceasefire in and say he eventually gets it, he's not going to get it hopefully, but say he gets it, that validates your foreign policy. That's why we nominated him there. It's So a- that says it's such a bankrupt foreign Absolutely, policy. absolutely. No. I mean, foreign policy or in چیزوں میں sir, they're very serious problems. We are in a very difficult situation right now. We brought ourselves, the generals brought us into this difficult situation. اچھا, جو OIC کا سوال تھا آپ کا, اویس صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ہم چونکہ مشکل حالات میں ہیں, کریٹیکل حالات میں ہیں, لیکن ریسنٹلی ہم ایک ایڈونچر کر چکے ہیں. وی شوڈ بی انف موٹیویٹیڈ. ہم خوش ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ ہم ریسنٹ ایک ایڈونچر کر چکے ہیں, تو ہمیں خوش بھی ہیں, ہم موٹیویٹیڈ بھی بڑے ہیں. تو ہمیں کم سے کم اپنی سٹانس تو کم سے کم کلیئر کرنی چاہیے. چونکہ ہم ریجنل بارڈر پہ لگ رہے ہیں, ہم سارے برادر اسلامی ملک ہیں, کلیئرلی اوپنلی کم سے کم آئیں. اگر یہ پچھلے 2 سال نے آپ کو کنونس نہیں کیا کہ اسلامک یونٹی جو ہے بہت زیادہ ہیز ٹیکن اے ہٹ. The OIC has never been an institute which was or an institution جہاں پہ آپ اسلامک یونٹی کی بات کریں, ٹھیک ہے. آلریڈی وہ کشمیر پہ دیو ریڈیوس ڈائلوٹیڈ دیر, وہ جو ہمیں ہمیشہ کسی کوئی ایک اگر اینٹی تھی جو ہمیں کشمیر پہ سپورٹ کرتی ہے وہ OIC تھا. آلریڈی دے اسٹارٹیڈ ڈائلوٹنگ دیر اوپینینز آن دیٹ. اور غازہ پہ تو آپ کے سامنے ہے. سو آئی تھنک دیٹ از اے ہیوج بیٹریل. اس کو ایک تاریخی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو جب برطانیہ نے مصر کے اوپر حملہ کیا تھا, سوئز وار جو کہلاتی ہے, 52 یا 53 کی بات ہے, تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کس کا ساتھ دیا؟ برطانیہ کا. اور جو نفرت تھی ناصر, جمال عبد الناصر پر, اس کے خلاف پاکستان میں کوئی وہاں اسلامی اتحاد کی بات تھی ہی نہیں. اور تو اور دیکھیے, سعودی عرب نے جو اپنے ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیا ہے, پتہ ہے کس کو دیا؟ نریندر مودی کو. اب کیا بات ہم کریں, وہ شخص جو مسلمانوں کا قاتل ہے, جس نے کھل کر کہا ہے کہ یہ ملک یعنی ہندوستان ہندوؤں کے لیے, مسلمان چلے جائیں یہاں سے, اس کو سعودی عرب نے نوازا ہے. تو یہ کیسے غدار ہیں اور آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جی. You said earlier that Ayatollah Khomeini, Imam Khomeini, did not want the nuclear bomb. And it was later Khamenei who started the nuclear program. تو پہلا سوال یہ کہ what changed? And secondly, was Iran always this hostile towards Israel, یا ایران کے رویے میں یہ تبدیلی آئی ہے, اور اگر آئی تو کس وجہ سے؟ اچھا, امام خمینی ایٹم بم کے کیوں خلاف تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کی روح کے منافی ہے. اب دیکھیے, ہاں, خامنائی بھی یہی کہتے ہیں. خامنائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بم نہیں بنا رہے ہیں, اور بم اسلام میں حرام ہے. انفیکٹ ہی ہیز یوز دا ورڈ حرام. پھر بھی ہمیں پتہ کہ بنا تو رہے ہیں, بنانا چاہ رہے تھے, تو یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک ایران اور اسرائیل کی بات ہے, شاہ کے زمانے میں یہ 2 اتحادی ملک تھے. اسرائیل اینڈ ایران were both pillars of the US foreign policy. شاہ ایران اسرائیل جاتا تھا, ادھر بن گورین تھا, یا بن گورین کے بعد جو بھی تھا, بیگن تھا, کون تھا اس وقت, وہ آیا تھا تہران, اور اس کا بڑا استقبال ہوا تھا. لیکن 79 کے انقلاب کے بعد اس خارجہ پالیسی, ایران کی خارجہ پالیسی تو بالکل دوسری سمت چلی گئی. Had the same anti-Iran stance as is now. And anti-Israel. Anti-Israel. Or been a hardening in this stance. ہاں, لیکن تھا تو اینٹی اسرائیل, لیکن
उस वक्त ईरान अपनी मुश्किलात में घिरा हुआ था. उधर इनकलाब अभी बरपा हुआ था और सबसे जो बड़ा निशाना था आयतुल्लाह खुमैनी का वो लेफ्टिस्ट थे. तो तोदे पार्टी का जो कला कमा किया और फिर मुजाहिदीन खल्क बने, उनको वहाँ से निकाला, तो उनकी तवज्जो ज़्यादा उसकी तरफ मरकूज़ So, Iraq be the Iraq War. Those 8 years of millions died in that, or million I think from Iran just alone. इसमें आपने ये भी देखना कि Israeli policies also evolved over the years. ठीक है. Initially they started off, I mean जो उनके पहले prime ministers were terrorists, right? Irgun and all of those things. So they started off with a very hard policy. They tried to pursue, say, peaceful solutions, which were, half-heartedly pursued, in a strange way. Or फिर the real hardening has happened under Netanyahu over the last 2 decades, if you will, and longer. Or that is where also the Iranian approach has also hardened a lot. And Iran did not have nuclear weapons. It did not have the ability to strike, so it used proxies through Hezbollah, supported Hamas, created, Syria mein, and used this against not just Israel, but the entire perhaps Sunni world, if you will, or the rest of the Arab countries there. Now, Iran, you have to see कि वो siege mentality में operate करे. It is the one, say, primary Shia mulk country like that. Not the only one, but and it felt that it is an Islamic republic, and the rest of the Sunni world wants to come get us. There's Israel that is also there. So in that mentality, it developed these things. I'm not saying they're right or wrong. This is a value neutral statement, but this is what its approach has been, and it hardened that with regards to Israel as well. तो ईरान कब न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ गया, ये अहम सवाल बनता है. और मेरा ख्याल है इसका जवाब ईरान इराक़ की जंग में मिलता, क्योंकि इराक़ ने जो मिसाइल दागे थे ईरान के ऊपर और जिससे बहुत बड़ी तबाही आई थी, तो उस वक्त ये ख्याल ईरान में पैदा होने लगा कि ये हमें तबाह कर सकते हैं. और उस वक्त सद्दाम हुसैन एटम बम बनाने की बात कर रहा था, किया कुछ भी नहीं. उनमें वो इतनी सलाहियत नहीं थी. इराक़ अरब मुल्क है ना, उनमें नहीं सलाहियत थी. उसके रिएक्टर्स ही उड़ा दिए थे इजराइल ने. हाँ, और सिराइक रिएक्टर उड़ा दिया था. हाँ, तो उस वक्त ये ख्याल आया ईरानियों में कि हमें एटम बम की ज़रूरत है. हुद भाई सवाल है, हुद भाई जैसे पाकिस्तान बना और हम अमेरिका के साइड पे हो गए, रशिया को छोड़ दिया जो तरक्की लेके आ रहा था, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, और उसने जिस जंगों में हमें धकेल दिया वो आपके सामने है. दूसरी तरफ आपने बात की ईरान के, जब एटॉमिक हमला पाकिस्तान ने वो टेस्ट किया, उसके बाद हम ताल्लुकात बनने थे, लेकिन हम अरबों के गोद में जाके बैठ गए और फिर कवारियत और सब चीज़ें जो इस पूरी रीजन में आ गए. तो सर सवाल ये है कि हमारे कोई ख़मीर में कोई ऐसा मसला है जो हम जंगों के साइडों पे जा रहे हैं, वो रिच कल्चर को, वो तरक्की को हम छोड़ रहे हैं और हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं. और दूसरा सवाल सर ये है कि वो सवाल भी और कंफर्म भी करना चाहूँगा कि इंडिया के साथ जो एटॉमिक वो मसला का है कि अगर पाकिस्तान को ख़तरा होगा तब वो यूज़ कर सकता है, लेकिन जो छोटे रेंज के है एटॉमिक बम, वो पाकिस्तान वो अपने अंदर बॉर्डर के अंदर ही वो फेंकेगा ताकि वो इंडिया की फ़ौज वापस जा सके. तो क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो क्या वो अपने मुल्क पे ही ट्राई करना चाहेगा? थैंक यू सर. अच्छा, एक तो ये कि आपके और मेरे ख़मीर में कोई ख़राबी नहीं है. अच्छा ख़मीर है, सारे इंसानों का एक ही ख़मीर होता है, लेकिन ये कि जिस माहौल में हम होते हैं, हम उसी जिस सांचे में होते हैं उसी में ढल जाते हैं. जहाँ तक ये छोटे एटम बमों की बात है, ये छोटे हैं. मतलब ये कि हिरोशिमा पे जो बम गिरा था वो 20 किलो टन का था, यानी उसके धमाके की ताकत उतनी थी. ये जो हैं, जो हतफ मिसाइल के ऊपर नस्ब किए जाते हैं, वो 2 किलो टन के हैं, और उनका रेंज जो है वो कोई 70-80 किलोमीटर तक हो सकता. यानी कि अगर, और वो बनाए गए इस ख्याल से कि अगर इंडिया अपने टैंक
پاکستان کی طرف بھیجتا ہے تو جب وہ پاکستان کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اس وقت ہم ان کے اوپر چلا دیں گے. تو یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں. اس پر لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا ہونے چاہیے کہ نہیں, کیونکہ ٹینکوں کے اوپر ان کا اتنا کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا, یہ کیلکولیشنز بتاتی ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ نے ایٹم بم استعمال کیا, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, تو جی ایٹم بم استعمال ہو گیا تو پھر دوسرا بھی ہوگا تو تیسرا بھی ہوگا, تو ہوتے ہوتے سارے استعمال ہو جائیں گے. لہٰذا تھیٹر نیوکلیئر ویپنز آر ڈینجرس, ویری ڈینجرس تھنگس ٹو ہیو. اویس صاحب, جب بھی جو ایران پہ اٹیک ہوا امریکہ کا, تو پاکستان نے آفیشلی اس کو کنڈیم کیا. تو جب انڈیا نے پاکستان پہ سندور آپریشن لانچ کیا تھا, اس وقت ایران نے کوئی کنڈیمشن کی تھی؟ اور سر آپ سے دوسرا میرا کویسچن ہے کہ ایران میں ریجیم چینج سے پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا؟ I'm not sure اگر ایران نے کانڈمنیشن کی تھی کہ نہیں, بٹ what we do know is کہ ایران اینڈ انڈیا ہیو ویری گڈ ریلیشنس, ایٹ لیسٹ ان دا پاسٹ رہے. اس حد تک کہ چابہار پورٹ, which is the rival to Gwadar, has been handed over to the Indians. اور وہاں پہ it's been used as a base for intelligence operations against Pakistan. And there are a number of entities, خاص کر جو بلوچستان freedom کیا اس کو کہتے ہیں separatist movements ہیں. These are, at least the impression in Pakistan is that these are sponsored by Israeli by Indian entities based in Chabahar and based on the border with Iran. Iran knows this, and Iran allows this, I would say. And the reason is, I mean, the evidence for this is Kulbhushan Yadav. Indians say that he was kidnapped from Chabahar. We say that he was found in Balochistan. But what is clear is there was a passport in the name of Mubarak Hussain Patel, جس پہ اس کی تصویر تھی. Indians published that. It had a valid Iranian visa on it. He was living in Israel, in Iran for many years, and doing what he was doing. Apparently کوئی jewelry کی دکان تھی, کچھ اس قسم کا تھا. But he was fomenting terrorism in Pakistan. So we do understand what the situation is. We do understand, and یہ نہیں کہ ہم guilt free ہیں. ہم نے بھی جند اللہ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. Proxies has been unfortunately a tool that has been used throughout this region. Now we're at the brunt of it, so we're suffering. So that's what the situation. I don't know if they did or not. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ رژیم چینج کے بعد ایران میں کیا ہوگا, اور خاص طور پر یہ کہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا. پاکستان پہ اثر معمولی ہوگا, کیونکہ ویسے بھی ہمارے تعلقات ایران سے بہت کم ہیں. ہاں, جو اسمگلنگ ہوتی ہے اگر وہ بحال ہو جائے تو بلوچستان کے لوگوں کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ اچھا, اول تو یہ کہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد جو وہاں سرکار آئے گی, جو رژیم آئے گی, اس کی کیا شکل ہوگی, اس کے کیا رجحانات ہوں گے, یہ کہنا بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ ملاؤں کا اس سے بھی زیادہ ایک کٹر گروپ برسر اقتدار آ جائے, ممکن ہے. یہ امکان بہت کم ہے کہ ادھر ایک جمہوری حکومت قائم ہو سکے گی. زیادہ امکان یہ ہے کہ ویسی کنفیوژن ہوگی جیسا کہ لیبیا میں ہے اور عراق میں ہے. تو اگر خامنائی کو امریکہ یا اسرائیل ختم کر دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ایک نیا فیز شروع ہوگا غیر یقینیت کا, انسرٹنٹی کا. پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں. آئی تھنک جو امپیکٹ ہوگا, آئی ایگری ود یو, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فنڈامنٹل امپیکٹ. ہماری جو انٹرنیشنل ریلیشنس ہیں ان پہ اتنا شاید وہ فرق نہ پڑے. لیکن فار ایگزامپل ریفیوجی کرائسس اگر ہو کہ جو کرنٹ رجیم کے لوگ ہیں ان کو بھاگنا پڑے, یا آپ کی خانہ جنگی ہو جائے, سول وار ہو جائے وہاں پہ, اینڈ پیپل ہیو ٹو لیو, دیٹ بیکمز اے ویری سیریس ایشو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یوزلی ان سچ سچویشنز اٹس ملٹری کمانڈرز ہو ٹیک اوور, رائٹ. جب آپ کی سویلین گورنمنٹ گر جاتی ہے, ہم نے پورے افریقہ میں بے شمار ملک ہیں جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے. سو دیٹ وڈ اگین, آپ کی جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہاں پہ IRGC ہے,
आपके पास उनकी फौज है, उनका एयर फोर्स है, and these things. And it's usually people with soldiers on the ground who do it. So IRGC is they are a radical. I mean, if you want to look at it, they're an extension of the Rehbar, the extension of Khamenei. So will that really is that really regime change, or is that just a जी different बिल्कुल force? जैसे सूडान में हुआ था, ऐदीद जैसे लोग. हाँ My question is to Sarves. Trump officially declared, like when he took charge of the Oval Office, that I'll not start the wars, rather I'll stop it. But now he has led US into the wars in support of the Israel. So isn't it the direct violation of his own statement that he gave? Secondly, whatever is going on between like these three nations, it is in front of us, and it is directly the violation of international law. So what do you think, that will the world continue its silence over such a blazing issue? Thank you. So this last question, what is the issue you're talking? Is it Gaza or is it Iran? The current ongoing surge between the nations, So Iran, Israel, Israel conflict. and US involvement. Yeah, yes. I think the world. What is the world? Who are we expecting anything from? It's Europeans. They're all aligned with Israel and the US. They're going to give their statements. बल्कि already दे दिए. Von der Leyen जो है EU High Representative, ठीक है, she said कि Iran simply can't have a nuclear bomb. Oh भाई, Israel has a nuclear bomb, right? Iran is on the effort to do it. Now first criticize that, and then you can speak about this. So, but in any case, don't expect the world to do it. The most important statements, if any, will be from China, to some extent from Russia, and China has in very strong words condemned Israel's initial attack. I don't know what the statement is right now after the whole thing, but this is not a good sign, because it demonstrates the US's ability. This is the first time these bunker busters have been used in combat, right? And Trump is the one. इससे पहले अफगानिस्तान में 2019 में Trump dropped the mother of all bombs. It's the same type of bomb, but it's an air blast bomb. ये तो जाके deep penetrate वो है. So he is very keen on doing such things. दूसरा ये कि do not believe Trump. Don't take him at his word. He is not a man of any sort of conviction or decency. Basic decency उसमें नहीं है. Right? Like if you look at his history, this man is a fraudster. Right? This man is an immoral individual. Right? So if you're going to say, I've come in to end wars, it might be popular with your base, and the only reason he might not go into too many wars is because इसको votes उस चीज़ में मिलते हैं. There is no other, कोई conviction नहीं है, कोई doctrine नहीं है, कोई ideology इसकी नहीं है. It is simply what will get me elected or what will keep me popular, and he is very, very fickle like that. So we need to be 100% clear on that. Sir, you looked furious on Pakistan supporting, nominating US President Trump for the Nobel Peace Prize. Sir, don't you think in international affairs, states, they're not guided by morality, rather they look for their interests, and especially considering the context, Pakistan right now is in conflict with India. We've fought a war recently, and currently there is Indus water issue. We need diplomatic support. We separately we are nothing. So states, they look for their interests. Every state does that, and if Pakistan does that, is it not justified, or is it? Should we look at it emotionally, as you did? No, yes, I am emotional. I think that criminal should not be nominated for the Nobel Prize. A mass murderer should not be nominated. I would be very unhappy if Netanyahu got the Nobel Prize for Peace. Actually, Menachem Begin got the prize together with Yasser Arafat. Yasser Arafat to theek, but Begin was a murderer, got the Nobel Prize. Now, if Trump gets it, I am very upset, and I have a right to be upset about that. In terms of your next question, is it not to Pakistan's interest that we buy Trump cryptocurrency and we go massage his feet? No, because Pakistan's interest is not the interest of the Pakistan army. Pakistan's interest is the interest of the people of Pakistan.
What we have is a parasitic elite which has drawn blood from the citizens of Pakistan. They go and live in their DHAs. The ordinary person goes and lives in places in Karachi, Federal B area, Kareemabad, North Nazimabad, etc. ادھر آپ جا کے دیکھیں تو وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے مرغیاں ایک دڑبے میں رہتی ہیں. The interest of Pakistan is not the interest of the elite of Pakistan. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. Assalamu alaikum. My question is from Dr. Pervez. You said that Pakistan does not need, at the moment, Pakistan should not have built it. But this is the statement of yours is clearly defying the status quo, which is a populist opinion that this bomb is a major deterrence. And if we don't have this bomb, we cannot defend our country from the aggression of India or some other state. So how do you tackle that? How do you answer to that this is not the major deterrence and this is not helping us in any way? Oh, it is a deterrence. تو ہم جو بھی کریں ہمارا خیال یہ ہے کہ انڈیا ہمارے ایٹم بم دیکھ کر ڈر جائے گا، اور یہ بات بہت حد تک درست ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے کرگل میں اپنے ہی فوجی بھیجے تھے اور کہا کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں. اور جب وہ معلوم ہو گیا کہ وہ مجاہدین نہیں، وہ وہ ناردرن لائٹ انفنٹری کے تھے، تب پیچھے ہمیں ہٹنا پڑا، منہ کی کھانی پڑی کرگل میں، تھینکس ٹو جنرل مشرف. لیکن ہم نے کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خیال میں یہ تھا کہ انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ ہمارے پاس بم ہے. بم کا سہارا لے کر ہم نے یہاں جہادی تنظیمیں پالیں، اور کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد کیا لاہور، پورا پنجاب، پورا پاکستان بھرا ہوا تھا جہادی تنظیموں سے. آپ میری یونیورسٹی میں آتے تو ادھر حزب المجاہدین کے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے، آؤ جہاد کرو کشمیر میں. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور 10-15 سال تک ایسا ہوتا رہا. 9/11 کے بعد وہ نیچے چلے گئے. غرض یہ کہ غرض یہ کہ ایٹم بم بنانے سے پھر ہم نے دہشت گردوں کو یہاں پالا. ہم وہ نہ پال سکتے ہمارے پاس اگر وہ بم نہ ہوتا. ہاں، میں پاکستان کے بم کا مخالف تھا اور آج بھی ہوں. اس سے زیادہ میں انڈیا کے بم کا مخالف ہوں. انڈیا کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ایٹم بم بنائے، اور انڈیا نے ایک دھوکہ دے کر بنایا، انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کی جب اس نے کینیڈا کا ری ایکٹر استعمال کیا جس میں سے اس نے پلوٹونیم نکالا، اور سن 74 میں اس نے بم کا دھماکہ کیا، جس کے بعد پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا. لیکن ایٹم بموں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس سے کوئی ملک بڑا نہیں بن جاتا، کوئی ملک محفوظ نہیں ہو جاتا. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، جو بڑے خوش و خرم ہیں. وہ ادھر تعلیم ہے، ادھر صحت ہے، ادھر ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے. ہم بم حاصل کرنے کے باوجود بھی دنیا کے محتاج ہیں. ادھر ناداری، ادھر غربت، ادھر افلاس، اس کے باوجود ہے کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہوا. یہ وار مائنڈ سیٹ آتا ہے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. ریسنٹ جو ہمارا کرائسس ہوا، وی کلیئرلی لائک ہم نے اتنے لوگ دیکھے جو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے وار کو، اینڈ دے ور لائک کہ یہ ختم نہیں ہونی چاہیے اینڈ اٹ شوڈ گو بیانڈ اینڈ بیانڈ. سو ہاؤ مچ ڈینجرس از دس تھاٹ اینڈ ہاؤ کین وی کرٹیل اٹ؟ اور دوسری، اس جو وار مائنڈ سیٹ کے اراؤنڈ جو ہمارے سارے یہ سائیکالوجی چل رہی ہے، یہ کلونیل لیگیسی اس میں کتنی ہے؟
نہیں کلونیل نہیں ہے, یہ انسان کی جبلت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دو گروپ ہوں, دو فٹ بال ٹیمز اگر ہوں نا تو جب کوئی میچ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. تو یہاں دو فٹ بال ٹیمز ہیں, ایک انڈیا کا ہے ایک پاکستان کا ہے. بے دماغ لوگ جو ہیں وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جو ذی شعور ہیں وہ پوچھیں گے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. جو سمجھدار انڈین ہیں وہ کہیں گے کہ یہ پہلگام میں جو ہوا بہت برا تھا, لیکن ثبوت تو پہلے دکھاؤ اس سے پہلے کہ تم پاکستان کے اوپر حملہ کرو. اور جو سمجھدار انڈینز ہیں انہوں نے یہ بات اٹھائی کہی, لیکن سمجھدار انڈینز اب کم ہو گئے ہیں, زیادہ تر تو ادھر مودی کے پیچھے چلنے لگے ہیں. یہی بات انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی ہے, اور خاص طور پر جب جنگ کا سما ہوتا ہے تب لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. تو نیشنلزم ایک ایسی بیماری ہے, انسانیت کی بیماری ہے, جو اس کو تشدد پر, مار کٹائی پر بہت آسانی سے لے جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھا پورا یورپ تباہ ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں, اور وہ محض نیشنلزم پر. مذہب اس سے پہلے سبب تھا اس کا, وہ جو 100 ایئرز وار اور 30 ایئرز وار ہوئی تھی, لیکن فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار ور وارز آف نیشنلزم. میرا سوال تھوڑی سی پہلے میں آپ کو وہ کر دوں کہ اس کی جو فرڈو کے اوپر جو یہ کل ہوا ہے, اس کی ملٹری ایکسرسائز جو ہے وہ بائیڈن کے دور میں ہو چکی ہوئی تھی. یہ پوری کمپلیٹ ملٹری ایکسرسائز جو تھی وہ یو ایس اور اسرائیل نے پہلے سے کی ہوئی تھی, تو یہ بائیڈن کے دور میں ہوئی تھی. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کی تھی بیٹریل کی, دیکھیں جس وقت شپمنٹ پکڑی گئی تھی تو ایران نے یو این کو ساری چیز ریویل کر دی تھی, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ چیز پاکستان سے اوریجنیٹ ہوئی ہے, P1 اور یہ ساری اس کی ڈرائنگز وغیرہ ساری. تو ایران نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹریل تو انہوں نے بھی کیا تھا. نہیں, یہ وہ آپ لیبیا کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ قذافی نے یہ بتا دیا تھا امریکنوں کو. سر ایران نے ہمارے سینٹریفیوجبل کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. تو ایک تو یہ تھی. اچھا, جو اب سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ جو ہے شاید پاکستان کا وہ ہو, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کر دیں, جیسے کہ دنیا میں کئی ملکوں نے کیا ہے, ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے, برازیل نے کیا ہے. چلیں یوکرین کی میں مثال اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ کہیں گے جی یوکرین کے اوپر جنگ لگ گئی, لیکن بہرحال اس کو اس سے کوئی وہ اگر وہ نیوکلیئر ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا. تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کر سکتے ہیں یا کر دیں. If I could very quickly, so you're saying that because there is a bully coming to beat me, so I should put down my weapon, or I should to appease him. کہ وہ مجھ سے threatened feel ہو رہا ہے. Who's doing the wrong in this entire scenario in Israel, Iran and all of those things? For the last few decades, what we've seen is that Israel's role in the Middle East has been the most destabilizing role. Our efforts, and nuclearization, denuclearization is a separate topic entirely. Uske apne merits hain, sir is a very good advocate of that. You know, I'm nothing in that. Lekin ye jo cheez hai ki should we put our efforts into denuclearization because we might be a potential threat to Israel, or should we put in our efforts at ensuring that Israel abides by what the rest of the whole world abides by, which is international law and the standards by which civilized human interaction should be governed by? That is where our efforts should be going, and not in war. And if that requires that we engage in diplomacy or engage in strengthening ourselves through some other means, I think that is a much better approach than to essentially sacrifice your sovereignty. Because this is what we're saying. Ki nahi, Israel might attack, so we should get rid of our weapons in that way. میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے. Time flies when you're having fun. ہاں, تو ایسے ہے کہ اب سارے سوالات ایک ہی وقت پہ کر دیے جائیں, تو پھر یو پک وچ ایور یو وانٹ.
Hello. My question is to Dr. Pervez. Like we have discussed, as you just said, that the interest of Pakistan is not the interest of people. So I want to talk about the actual interest of the people and what they want. Like as declaring Trump for the Nobel Peace Award, there are two extremes we have. The one extreme is on the side of government, that is saying that we should protect our foreign policy. And Mr. Awais has said that foreign policy is really important, like for the Pakistan, for the people, despite the fact that what is going in the country, like what is happening, elite are doing, or whatever is going on. In this regard, Israel-Iran war, what do you think that what is the safe or what is the good side for us? That extreme that is saying کہ ہمیں جنگ میں کود جانا چاہیے, because we know that this is not the war of human religion. ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ایران نے ہمیں کیا دیا, like they have given us the BLA کی آپریٹ ادھر سے کر رہا ہے, راک اڈے بھی ہمیں پتہ ہے ادھر سے ہی ہیں. تو یہ سب جاننے کے باوجود ایک ایکسٹریم کہتی ہے کہ گورنمنٹ کا سٹانس اچھا ہے, ہم اس کے ساتھ رہنا ہے. دوسری ایکسٹریم ہمارے پاس کہتی ہے کہ پاکستان شوڈ اسٹیپ ان دا وار. سو اس کے اوپر ڈونٹ یو تھنک کہ جو دوسری ایکسٹریم ہے جو کہہ رہی ہے کہ وار کے اندر اسٹیپ کرنا ان کی ہپوکریسی ہے, اور گڈ ول ہمارے لیے کیا ہے, لائک پیپل کے لیے کیا ہے؟ تھینک یو. First of all, thanks to both of you for such an insightful session. My question is from Mr. Awais Anwar, and the question is same as you asked earlier. Is Pakistan next? Thank you. Are we going to? I just wanted to ask, I was reading this Wall Street Journal where it compared basically Israel's defense against Iran's nuclear capabilities. Oh, well, not nuclear, but missile capabilities, right? They said Iran has more missiles than what Israel can potentially stop. So do you think this war is going to continue the same? Iran will bombard a few cities in Israel and that's how it's going to go, or what's going to happen next? That's the question. So my question might be a little off the topic. I have recently watched a movie with the name Wag the Dog. So اس میں ایسا ہوتا ہے کہ Wag the Dog, it's a Hollywood movie 1998 کی. سو اس میں ایک پریزیڈنٹ US پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ری الیکشن کے لیے آفس کے لیے الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ مومنٹ وہ ایک کیس میں پھنس جاتے ہیں, ریپ آف اے مائنر. تو وہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہالی ووڈ ڈائریکٹر کو ہائر کرتے ہیں کہ یہ اس چیز سے میری ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور میں امپیچ بھی ہو سکتا ہوں, تو اس سیناریو میں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہی جسٹ ٹیلز ہم, ہی گیوز ہم این اوپینین کہ آپ کو ایک کنٹری کے ساتھ وار پہ چلے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی اس چیز سے اٹینشن ہٹ جائے. تو سر میں کویسچن اس کہ یہ ریسنٹلی جو غازہ میں ہو رہا تھا, پورا یورپ اس چیز کو کنڈیم کر رہا تھا, تو ایک ایسے مومنٹ پہ جب کہ یورپینس کی کنڈیمنیشن اس چیز پہ آ رہی تھی, اسرائیل یا US کا یہ وکٹم کارڈ ہو سکتا ہے اس جنگ میں کودنا کہ وہ ایران کی طرف جائیں تاکہ یورپینس کا اس چیز سے اٹینشن ہٹ جائے, ہو سکتا ہے یا نہیں؟ Two minutes for you, 2 minutes for me. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. ایک آپ کا تھا کہ ریئل پاکستان, بٹ دیٹ واز ٹو سر, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. از پاکستان نیکسٹ؟ I don't think we are immediately next. I also think that there are diplomatic ways of diffusing any tension with Israel. Before October 7th, I think Pakistan and Saudi Arabia was very close to recognizing Israel. And I think Pakistan would have followed suit after that. So us situation mein, if at a future time there is something that happens like that and Pakistan recognizes Israel, you've neutralized whatever threat there is. So there could be an off ramp which is not a hot war. Will it continue the same as before? War of attrition wali jo aapki baat thi, essentially what we're looking at is it depends on the ball is in the Iranians' court right now. Do they want to continue it? हाँ, उनके पास missiles हैं, they also have a better capability of producing it. And offensive missiles are cheaper not cheaper, but they generally the impact bang for your buck is more, because jab aapka interceptors aapko chahiye hote hain for missile defense, you require 2 to 3, sometimes 4 or 5 interceptors for one missile that's coming in. Ab Arrow 2 or Arrow 3 ke jo missiles hain, they cost $2 million per piece, right? So that's a lot of money going in. So if 450 have been fired by Iran, that means 13
to 1,400 have been fired roughly by Israel. Do they have enough interceptors? That's another thing. So what will happen is degradation of each other's capabilities if it continues. Okay, how can we damage Iran more so that at a future time it can't hit us? Israel has already said that it has hit many launchers, but that's not enough because we can still see that there is capability there. اور آخر میں ڈائیورژن آف اٹینشن میں نیتنیاہو از دا کنگ آف دس اینڈ ناٹ جسٹ دس اف اگر یہ جنگ نہ ہوتی ہی وڈ ہیو بین ہز گورنمنٹ واز پاسبلی وڈ ہیو لاسٹ ووٹ آف کانفیڈنس ان پارلیمنٹ رائٹ. اگر یہ غازہ والی سچویشن نہ ہوتی ہی وڈ ہیو کرنٹلی بین اریسٹڈ اینڈ پرابلی ان جیل بیکاز دیر واز اے کرپشن چارج آن ہم. سو مچ آف واٹس بین ہیپننگ has been Netanyahu trying to save himself. This is not me saying this. This is US government officials saying this. Okay? So I think I don't know about Europe or US ka un situations mein. I don't think that this was something to divert attention from Trump's side. He has a number of other things. It was a very difficult decision for him, at least in my opinion. But certainly from Israel, from Netanyahu's perspective, this is something that they use. اویس صاحب نے بہت اچھے جواب دیے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایک بات سے میں نہیں اتفاق کرتا, وہ یہ کہ وی آر ناٹ نیکسٹ. نو نتھنگ لائک دیٹ. وی آر ویری پیریفرل ٹو دا مڈل ایسٹ. ہماری کوشش صرف ایک ہے کہ کسی طرح سے سعودی عرب سے, UAE سے, قطر سے پیسے لیے جائیں, اور کچھ نہیں. ہم بیچارے اور کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل ہیں. وی آر سو مورلی ڈیگریڈیڈ ایز اے پیپل, اینڈ nothing is more degrading than to offer the Nobel Prize. I mean, اس سے نیچے زیادہ گر ہی نہیں سکتے. Thank you very much, everyone. Thank you for being here.